اچھا، یہ سارے اعمال کیے جا رہے ہوں اور اپنے زمانے کے امام کو یاد نہ کیا جائے. آیت اللہ وحید خراسانی آیت اللہ وحید خراسانی روزانہ سورہ توحید پڑھنے کی بہت سفارش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ آج کی رات کا جو بہت سے تحائف ہیں ان کے اندر سے ایک تحفہ آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف سے سمجھی. فرماتے ہیں اگر کوئی شخص روزانہ صبح کو 11 مرتبہ اور سونے سے پہلے 11 مرتبہ اگر سورہ توحید پڑھے تو یہ اس کی روح کے لیے اکسیر احمر بن جائے گی. یعنی اس کی زندگی کی ہر خرابی، ہر برائی کو یہ 11 مرتبہ سورہ توحید اکھاڑ کر پھینک دے گی. اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے 11 مرتبہ صبح اور رات کو سونے سے پہلے اس کا عادی بن گئے تو کچھ ہی عرصے بعد آپ یہ دیکھیں گے اسے آپ روزانہ 100 دفعہ پڑھنے لگیں گے، 100 مرتبہ سورہ توحید کو. اور فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ اس سورہ کو امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کر دیں. اللہم صلی علی محمد. اچھا، فرماتے ہیں کہ تمام جتنی بھی شیعہ روایات ہیں، جتنی بھی سنی روایات ہیں، ان میں یہ بات آئی ہے کہ ایک بار بھی اگر کوئی شخص سورہ توحید پڑھتا ہے تو اسے ثلث قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 1/3 قرآن. اور اسی طریقے سے ثلث انجیل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ثلث زبور پڑھنے کا، ثلث توریت پڑھنے کا، یعنی یہ 1/3. اور اگر کسی نے 3 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھ لیا تو گویا تمام آسمانی کتابوں کو، جو غیر محرف آسمانی کتابیں، ان سب کی تلاوت کا ثواب 3 دفعہ سورہ توحید پڑھنے سے حاصل ہو جاتا ہے. تو آج کی رات کو اس طرح سے اس کو آئیڈیل اور بابرکت بنا لیں کہ عہد کریں کہ روزانہ 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام کو پڑھنے کے بعد اس کو میں ہدیہ کروں گی امام زمانہ علیہ السلام کو. وہ کیا فرماتے ہیں، آپ کی روح کے لیے اکسیر احمر بن جائے گی. زندگی کی ہر خرابی، برائی اور کمی وہ اکھاڑ کر آپ کی زندگی سے نکال کر پھینک دے گی یہ سورہ توحید. ایک تو یہ ہے. فرماتے ہیں کہ اس کا آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ سورہ کا امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کا بالکل ایک خاص اثر ہے جو کہ بہت کم سوروں کو ایسا اثر حاصل ہے کہ جو خاص طور پر سورہ توحید کو امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کا اثر ہے. فرماتے ہیں کہ اس کو ہدیہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہدیہ کبھی امام زمانہ کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتا. اللہم صلی علی محمد. تو سورہ توحید کو امام زمانہ علیہ السلام کو 11 مرتبہ پڑھ کے ہدیہ کریں اور روزانہ کی پروگرام میں شامل کر لیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، کیلنڈر پہ مارک کر لیں کہ میں روزانہ اس طرح سے کروں گی. اور دوسرا ایک اور سورہ ہے جسے آیت اللہ وحید خراسانی بہت تاکید فرماتے ہیں اور وہ ہے سورہ یاسین. فرماتے ہیں کہ اسے بھی امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی اگر آپ نے اس کو پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کیا. تو اس رات کو ہرگز اسے فراموش نہ کریں. ان سوروں کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کی بہت خاص عنایت اور نظر کرم آپ پر ہو جائے گی. امام زمانہ ان دونوں سوروں کو جب ان کی خدمت میں ہدیہ ہو کر پہنچتے ہیں تو ایک خاص عنایت اور خاص نظر کرم سے وہ اپنے اس ماننے والے کو دیکھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ بھی ان کی نظر کرم ہو جائے تو سارا بیڑا پار ہو جائے گا اور تمام ہر طرح کی سعادتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی. اور ایک خاص قلبی تعلق امام کا آپ سے پیدا ہو جائے گا اور آپ کا امام سے پیدا ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں یہ 2 سورہ ایسے ہیں یہ خاص قلبی تعلق پیدا کر دیتے ہیں. آیت اللہ بہجت فرما رہے تھے ایک دفعہ کہ قم کا ایک علاقہ جاسب جس کا نام، تو وہاں پر لوگ اونٹوں اور خچروں پہ سوار ہو کر زیارت امام رضا کے لیے قم سے جایا کرتے تھے. جب وہ قافلہ زیارت کر کے واپس آیا تو دیکھا کہ بوڑھا بہت شدید گرمی میں اور گھاس وغیرہ اٹھا رہا ہے خچروں کے اوپر اور اونٹ کے اوپر لاد کے لے جا رہا ہے. تو جو مشہد کے جو زائرین تھے اس بوڑھے کو برا بھلا کہنے لگے. کہا کہ اتنے بڑھاپے میں بھی تم اس دنیاوی چکروں کے اندر پڑے ہوئے ہو.
اس عمر میں تمہیں چاہیے کہ جاتے اور مشہد جا کے زیارت وغیرہ کرتے، جس طرح ایک متکبرانہ کا انداز ہو جاتا ہے نا زائرین کا، بہت کچھ زائرین کا۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ اچھا تم جب زیارت امام رضا کے لیے گئے تو تم نے جب سلام کیا تھا امام کو، تو کیا امام نے جواب سلام دیا تھا؟ کہا کہ نہیں، ہمیں تو کوئی جواب سلام تو نہیں آیا۔ اس بوڑھے نے کھڑے کھڑے وہیں مشہد کی طرف رخ کیا اور آٹھویں امام کو سلام کیا۔ تمام لوگوں نے واضح طور پر جواب سلام سنا۔ واضح طور پر۔ تو دیکھیے اگر قلبی تعلق پیدا ہو جائے تو آپ امام زمانوں کو سلام کریں گی، وہاں سے جواب بھی سن سکتی ہیں۔ اگر مادیات کی اور گناہوں کے دبیس پردوں کو اور ہٹا دیں تو بہت سے ایسے افراد کے جس کو بظاہر لوگ اس کی مذمت کر رہے تھے، لیکن قلبی تعلق امام سے اس کا پیدا ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ دو سورہ خاص طور پر امام زمانوں کو ہدیہ کرنے سے خاص تعلق ان کا آپ سے اور آپ کا امام سے پیدا ہو جائے گا۔